السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں پیدائشی دشمن اسلام کا کون ہے۔ دوستو، یہودی وہ قوم ہیں جو شروع سے آج تک اسلام اور مسلمانوں کی دشمن رہی ہے۔ بدلے کی بھاونا ان کے دلوں میں اتنی خطرناک حد تک ہے کہ وہ اسلامی ملک یا مسلمانوں کو متحد اور خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آج بھی اسی ناپاک جذبے کے تحت پوری دنیا میں یہودی لابی مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اپنی شیطانی چالوں سے ہمیں آپس میں لڑا کر اپنی چودراہٹ برقرار رکھنے میں کامیاب نظر آ رہی ہے۔ ان کی اس اسلامی دشمنی نے ہر جگہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ایسی قوم ہے جو اپنے سوا کسی اور کا اقتدار قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دھوکے بازی اور بغاوت ان کی فطرت میں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے، یہاں پہنچنے پر اپنے یہاں بسنے والی قوموں سے، جن میں یہودی سب سے زیادہ تھے، ایک امن سمجھوتا فرمایا تاکہ سب چین سکون سے رہ سکیں، لیکن یہ ماحول زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہ سکا اور یہودیوں نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر شرارتیں شروع کر دیں۔ سن 2 ہجری کی بات ہے، مکہ والوں نے مدینے پر چڑھائی کر دی۔ پیغمبر اسلام کو خبر لگی تو آپ اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر انہیں روکنے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچے۔ اسی دوران ایک مسلم عورت یہودیوں کے علاقے میں دودھ بیچنے گئی۔ اس کے ساتھ کچھ یہودیوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، یہاں تک کہ بھرے بازار میں اس کے کپڑے اتار ڈالے۔ وہ عورت چیخنے چلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر ایک مسلمان وہاں جا پہنچا اور اس فسادی یہودی کو قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے اسے گھیر لیا اور مار پیٹ کر مار ڈالا اور فساد بھی پھیلایا۔ اللہ کے رسول جب بدر سے کامیاب ہو کر واپس تشریف لائے تو آپ کو اس افسوسناک واقعے کی خبر ملی۔ اسی بیچ یہودیوں نے امن سمجھوتے کا کاغذ بھی واپس بھجوا دیا اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس بغاوت کو دبانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، خون خرابہ اچھی بات نہیں۔ تم امن سکون سے یہاں مدینے میں رہنا نہیں چاہتے ہو تو پھر جا کر خیبر میں آباد ہو جاؤ۔ سن 4 ہجری کی بات ہے، اللہ کے رسول ایک ہنگامی چندے کے لیے بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو ایک ناپاک ارادے کے تحت ایک دیوار کے سائے میں بٹھا دیا۔ پلان یہ تھا کہ ایک آدمی دیوار کے اوپر چڑھ کر وہاں سے بھاری پتھر گرا کر آپ کو ختم کر دے۔ اللہ نے اپنے پیارے رسول کو ان کی سازش سے آگاہ فرما دیا اور وہاں سے بخیریت واپس تشریف لائے۔ ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر آپ نے ان کے قلعے کو گھیر لیا۔ 15 دنوں تک گھیراؤ جاری رہا۔ بنو نذیر پریشان ہو گئے اور اپنا علاقہ خالی کر کے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں اپنا مال لے جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے 600 اونٹوں پر اپنا سامان لدوایا اور اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو گرا کر نکل گئے اور وہاں سے جا کر خیبر میں جا بسے۔ یہودیوں کی اسلامی دشمنی بہت پرانی ہے۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔